مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ مولانا میر نادل رضوی صاحب تشریف فرما ہیں بعنوان نہج البلاغہ اور کلمہ خسار پر گفتگو جاری ہے. یہ دوسری نشست ہے ہماری، سیکنڈ پارٹ ہے. آپ تمام اسے سماعت فرمائیں. میں قبلہ و کعبہ سے معروضہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی تقریر کا آغاز فرمائیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طریقے سے پہلی نشست میں یہ طے پایا تھا کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے جو گفتگو کی جائے گی، نہج البلاغہ مولا کائنات کے وہ کلام جسے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش و کاوشوں کے ذریعے سے مولا کائنات کے خطبوں کو، مولا کائنات کے خطوط کو اور کلمات خسار کو جمع کیا. آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کیا گیا کہ نہج بلاغہ کو سید رضی نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصے میں خطبے موجود ہیں، دوسرے حصے میں مولا کائنات کے خطوط اور وصیتیں ہیں، اور تیسرے حصے میں کلمات خسار ہے. انشاءاللہ ہماری اس حصے میں، اس نشست میں جو زیر بحث ہے وہ ہے کلمات خسار. مولا کائنات کے کلمات خسار کے ذریعے سے کس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں وہ چیزوں کو لا سکتے ہیں، جو وہ طریقے کو اپنا سکتے ہیں، جو طریقہ مولا کائنات نے اپنی وصیتوں کے ذریعے سے، اپنے کلمات کے ذریعے سے ہمیں باخبر کیا ہے کہ تمہیں زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے. بہت سارے عنوانات ہیں کہ جس میں مولا کائنات نے ہر موضوع پر کلمات خسار میں بیان کیا ہے. انشاءاللہ ہر عنوان پر جیسے مولا کائنات کی کلمات ہیں اسے بیان کیا جائے گا، اور ضرورت کے مطابق کلمات خسار کا انتخاب بھی کیا جائے گا. جس طریقے سے آج ہم نے جس کلمہ خسار کو اپنا عنوان قرار دیا ہے، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں: من ضیعہ الاقرب اتیہ لہ الابعد. جسے قریب والے چھوڑ دیتے ہیں اسے دور والے مل جاتے ہیں. یعنی مولا کائنات نے رشتہ داروں کی اہمیت کے سلسلے میں 2 چیزیں اس ایک قول میں بتائی ہیں. ایک تو وہ ایک حصے کو اگر دیکھا جائے، من ضیعہ الاقرب، جسے قریب ترین لوگ چھوڑ دیں. ایک تو ان کی مذمت ہے کہ جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو فراموش کر دیا، اور جسے چھوڑا ہے انہیں دلاسا بھی دیا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ تمہارے رشتہ داروں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو تم پریشان ہو، بلکہ کہا ہے اُتِیَ لَهُ الْأَبْعَدُ، تو اسے دور والے مل جاتے ہیں. انہیں پروردگار عالم کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا. اس میں اگر آپ مثالیں قرآن مجید سے بھی اگر دیکھی جائیں تو قرآن مجید خود پیغمبر کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر، ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے تمہاری پرورش کا ذریعہ قرار دیا. یعنی جب اپنے حبیب کو پروردگار عالم اس رشتہ داروں کی دوری سے محرومیت نہیں ہونے دے رہا ہے تو امتی کو کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے. لہذا ہم بھی رسول ہی کی امت میں ہیں تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اس چیز کو ہم سمجھیں. سب سے پہلے تو ان کی یہ مذمت ہے کہ جو رشتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے، جسے صلہ رحم کہا جاتا ہے. صلہ رحم کی اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. صلہ رحم کے لیے قرآن مجید خود یہ ارشاد فرما رہا ہے: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. قرآن مجید یہ ارشاد ہے بے شک اللہ عدل و انصاف اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے.
اگر ہم آیت کے دوسرے حصے کو جو کہ ہمارے بحث میں نہیں آ رہی ہے دوسری بحث، اگر ہم اسے چھوڑ بھی دیں تو یہ حصہ آیت کا پہلا حصہ ہماری زندگی میں سدھار لانے کے لیے بہت کافی ہے، کہ جہاں عدل و انصاف کا پروردگار حکم دے رہا ہے اور رشتہ داروں کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اپنے قرابت داروں کے حقوق کو ادا کرو، یہ آیت کا پہلا حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ کہہ رہا ہے کہ بدکاری، ناشائستہ حرکات اور ظلم سے منع کر رہا ہے۔ رسول اکرم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا اس آیت کے سلسلے میں کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تک میں اسلام کو صرف میری زبان کی حد تک محدود تھا، چونکہ پیغمبر اکرم سے میری ملاقات ہر روز ہوتی تھی اور پیغمبر مجھے اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو میں بظاہر اسلام کو قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام سے میرا قلبی کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر تھا اور پیغمبر آسمان کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پیغام پیغمبر کے پاس نازل ہو رہا ہے۔ اور جب پیغمبر کی یہ ایک عجیب کیفیت، اس کے بعد جب تبدیل ہوئی کیفیت، ہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ ابھی جبرائیل نازل ہوئے تھے، انہوں نے ایک آیت اور ایک حکم مجھے دیا ہے، اور یہ حکم کیا تھا؟ یہی آیت اس وقت نازل ہوئی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ آیت کو سنا، اب دل سے میں نے اسلام کو قبول کر لیا، اس لیے کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے تمام چیزوں کو، یعنی جامع اور بہترین سوسائٹی کس طریقے سے تیار کی جائے، ان چیزوں کا خلاصہ اس آیت میں پروردگار عالم نے بیان کر دیا ہے۔ صلہ رحمی کے متعلق جتنی چیزیں ہیں، جیسے خطۂ کلامی کی معافی، بسم اللہ، جو آپ نے مولا کائنات کا قول پیش کیا، تو مولا کائنات کا فرما رہے ہیں کہ تمہیں اگر کوئی چھوڑ دے عزیز اور اقربا تو تمہیں دوسرے مل جائیں گے۔ تو آیت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ عزیز و اقرب، جیسے ابھی آپ نے عرض کیا کہ سرور کائنات کو ان کے عزیزوں نے چھوڑ دیا تھا، ظلم کیا تھا اور اسلام نہیں لا رہے تھے، وہی تو دشمن تھے اسلام کے۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پالا۔ کس نے پالا؟ جناب ابو طالب نے پالا، پرورش کی۔ پالا مطلب یہی ہے کہ ذریعہ ہم نے بنایا، نہیں تو اسی فضیلت جناب ابو طالب حضرت علیہ السلام کے والد بزرگوار کی، اس میں عظمت اور فضیلت پروردگار نے بیان کی۔ اسی ذیل میں آپ نے آیت بھی عرض کی تھی، آیت میں بھی ہے کہ ظلم مت کرو، یہ ظلم کے زمرے میں آ گیا۔ اگر ہم کسی رشتہ دار سے قطع کلامی کر دے رہے ہیں، اس سے قطع تعلق کر دے رہے ہیں، تو یہ بھی قول مولا کائنات آپ دیکھیں آیت کی روشنی میں بھی نظر آ رہا ہے۔ جو بھی کلمہ مولا کائنات کا ہے وہ برابر آپ کو مل جائے گا۔ اس قول پر ہم نے جو آیت کا انتخاب کیا ہے، یہ یعنی اس آیت میں پروردگار عالم نے 6 پہلوؤں پر نگاہ ڈالی ہے۔ 3 پہلو مثبت ہے، 3 پہلو منفی ہے، یعنی نیگیٹو اور پازیٹیو، یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جہاں پر عدل قائم کرو، حقوق رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، یہ چیزیں ہیں۔ ان میں ہمارے لیے جو آیت میں آج کے عنوان کے تحت آ رہا ہے وہ ہے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا۔ ہم یہ غض نظر ان دوسری صفتیں جس کے لیے پروردگار عالم نے بھی بیان کیا ہے، ہم صرف اس آیت سے اسی حد تک استفادہ کر رہے ہیں جو ہمارے مولا کائنات کے قول کے مطابق ہو۔ مولا کائنات نے کہا من ضیع الاقرب، جسے اپنے قریبی لوگ چھوڑ دیں، اُتیع لہ الاقرب، اس کے لیے دوسرے دور کے لوگ مل جاتے ہیں۔ یعنی تسلی بھی ہے کہ اگر تم تنہا ہو تو پریشان نہ ہو، اگر تمہارے رشتہ دار تمہیں چھوڑ رہے ہیں تم یہ نہ سمجھو کہ تم اکیلے ہو، ہم انتظام کرنے والے ہیں، پروردگار انتظام کرنے والا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ رشتہ داروں کی اہمیت کو نہ سمجھنا، رشتہ داروں کی اہمیت کو نہ سمجھنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی جسے صلہ رحم کہا گیا۔ صلہ رحمی کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو پروردگار عالم، پیغمبر اکرم، مولا متقیان اور ائمہ طاہرین نے ہر کوشش یہ کی ہے کہ صلہ رحمی تمہاری نزدیک ختم نہ ہونے پائے، صلہ رحمی کا جو سلسلہ ہے وہ اسے سمجھ نہ پائے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم اس صلہ رحمی کو سمجھیں کہ صلہ رحمی کہا کسے جاتا ہے۔ سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے صلہ رحمی کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی آپ اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں سے میل جول کر رہا کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ضرورتوں کو پورا کرنے کی جب بات آتی ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ جب ہم خود
اس لائق نہیں ہے تو دوسروں کی کیسے مدد کریں؟ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف پیسے کے ذریعے سے دوسرے کی مدد کریں تو ہی اسے صلہ رحم کہا جائے گا، بلکہ نرم کلامی سے بھی اگر رشتہ داروں سے بات ہو رہی ہے، ان سے ملاقات بھی ہو رہی ہے تو یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ مشورہ دے رہے ہیں آپ کسی کو، یا کسی کے پاس جا کے رشتہ داروں سے، اور رشتہ داری میں بھی آپ دیکھیں کہ کون سے ایسے رشتہ دار ہیں کہ جن کے لیے صلہ رحمی کا حکم دیا گیا۔ تو سب سے پہلے جو رشتہ داری کے لیے آتے ہیں وہ اپنے سگے بھائی بہن ہیں۔ یہ سب سے پہلا طبقہ ہے جو صلہ رحمی جن کے لیے آپ کو کرنی چاہیے۔ اس کے بعد باپ کی طرف سے جو چچا زاد بھائی بہنیں ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے، پھر ماں کی طرف سے خالہ زاد ماموں زاد بھائی بہنیں جتنی ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرے رشتہ داروں کی اہمیت۔ سب سے پہلے آپ اپنے بھائی بہن کو دیکھیں کہ کیا ان کی ضرورتیں ہیں، کیا اگر ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرتے ہوئے اگر نرمی سے بھی کلام کر رہا ہوں، ان کی ضرورتوں کو سن رہا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر ضرورت کو آپ پورا کریں تبھی ان سے آپ ملاقات کریں، نہیں جب کسی سے ان کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے ہیں تو ملنے کا کیا فائدہ، ان سے ملاقات کرنے کا کیا فائدہ۔ اور یہ ایک چیز تھی کہ جہاں صلہ رحمی کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے کہ نہیں، آپ ضرورتیں کو ان کی پوری کرنے کی صلاحیت ہو یا نہ ہو، کم سے کم ملاقات کی حد تک آپ ان سے میل جول رکھیں، قطع تعلق نہ ہو۔ یہ قطع تعلق یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان اپنے بھائیوں سے اگر وہ ناراض ہیں تو اسے منانے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم تو ان سے ملتے ہیں لیکن وہ ہم سے ملاقات نہیں کرتے۔ یہ یعنی صلہ رحمی اسے سمجھا جاتا ہے کہ وہ اب مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں تو میں بھی ان سے ملاقات کروں۔ اسے صلہ رحم نہیں کہا جاتا، اسے تو احسان کہا جاتا ہے کہ وہ آپ مجھ سے مل رہے ہیں تو میں آپ سے مل رہا ہوں، یہ احسان ہو گیا۔ انہوں نے احسان کیا آپ پر، آپ سے ملاقات کی، آپ ان کا احسان کا بدلہ اتار رہے ہیں۔ یہ صلہ رحمی اسی کہا جاتا ہے کہ وہ ملے نہ ملے آپ ان سے ملاقات ضرور کرتے رہیں، آپ ان سے رابطے میں ضرور رہیں۔ اگر باہر ہیں یا دوسری کنٹری میں ہیں، جانا مشکل ہے تو ٹیلی فون کے ذریعے سے، آج کل تو اتنی سہولتیں ہیں، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی دوری اختیار کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی بدبختی ہے۔ صلہ رحمی کے لیے بہت ساری آیاتیں موجود ہیں قرآن مجید میں، اقوال معصومین موجود ہیں کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے۔ آپ دیکھیں صلہ رحمی کے عنوان سے اگر ہم گفتگو کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے کردار کو سنوار سکتی ہیں، کردار کو ائمہ طاہرین کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہیں اور ہم حسین ابن علی کے بھائی کو ہم سے راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہماری بہن ہم سے ناراض ہے، ہم حسین ابن علی کی بہن کو منوانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پر شہزادی یہی کہیں گے، حضرت ابوالفضل عباس یہی کہیں گے کہ تمہارا بھائی تم سے ناراض ہے، تم حسین کے بھائی کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو۔ ہم نے یہ درس نہیں دیا ہے تمہارے لیے، ہم نے یہ پیغام نہیں دیا ہے تمہارے پاس کہ تم جو ہے اپنے بھائیوں کو ناراض کرو اور ہم سے ملاقات کرو۔ جبکہ ایک واقعہ مشہور ہے امام کے پاس، جب ایک شرابی سے ملاقات نہیں کیا ایک صحابی نے، جب امام سے ملاقات کے لیے آئے تو امام نے ان کی طرف رخ نہیں کیا، سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا۔ وہ ناراض ہو گئے، حیران ہو گئے کہ مجھ سے ملاقات کیوں نہیں کر رہے ہیں امام؟ ایک بار، دو بار، تین مرتبہ جب غلام سے کہا گیا کہ امام سے کہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، تو انہوں نے کہا کہ فلاں ہمارا چاہنے والا وہ تم سے ملاقات کے لیے آیا تھا، تم نے اسے وقت نہیں دیا، صرف اس لیے کہ وہ شرابی ہے۔ وہ شرابی ہے، وہ گناہگار ہے، لیکن وہ تم سے اس لیے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا تھا کہ تمہارا تعلق مجھ سے ہے، اس لیے وہ تم سے ملاقات کرنے کے لیے آتا، تو ہماری خاطر تم اس سے ملاقات کر لیتے۔ فاسق العمل کہا، صرف وہ فاسق العمل ہے، تم اس سے یہ نہ کہو لعنت نہیں پڑھ سکتے، تم شراب پی رہا ہے، وہ فاسق العمل ہو گیا ہے صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر جب یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے اسے ایسا کہا ہے تو وہ عمل ترک کر دے گا، یہ بھی ملے گا۔ ایک بہترین طریقے سے امام کے اصلاح کا پہلو کہ کس طریقے سے جو ہے لوگوں کی اصلاح کی جائے کہ دیکھو میں اتنا گنہگار ہوں لیکن پھر بھی امام میرا اتنا احترام کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس عمل سے وہ گناہوں سے دور ہو جائے۔ جو مومنین کے علامت ہیں، علامت میں سے یہ ہے کہ وہ گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ میں اپنے نزدیک سوچ رہا ہوں کہ میں بہت پاک صاف ہوں، تو پروردگار ائمہ کی نظر میں کیا ہوں، پہلے وہ ہونا چاہیے۔ اگر ویسے میں وہاں پہ سرخرو رکھتا ہوں اپنے آپ کو
पहले कदम आगे बढ़ाता हूँ, मेरे अंदर इनकिसारी है, मेरे अंदर अखलाक है, तो परवरदिगार आलम खुद इज़्ज़त बख्शेगा। सबसे बड़ी मिसाल हमारे लिए मौलाए कायनात की जो 25 बरस की ज़ाहिरी खिलाफत नहीं मिलने से पहले का दौर है, अगर आप उसे मुलाहज़ा फरमाएं तो कितने जुल्म हुए। मौलाए कायनात को सलाम नहीं किया जाता था, मगर सलाम करते थे, अगर वो लायक थे सलाम के, मगर इमाम पहल करते थे। जैसे सरवर कायनात का ये था कि कोई सबक़त हासिल नहीं कर सकता था सरवर कायनात पर सलाम करने की, तो उसी तरह मौलाए कायनात इसी सीरत को अपनाते हुए दुश्मन होने के बावजूद सलाम पहले करते थे, सलाम का जवाब नहीं दिया। इतना ज़्यादा जुल्म तो आपसे नहीं हो रहा है, आप लोग, आपके जो रिश्तेदार है, अजीज़ है, दोस्त है, उन्होंने तो ऐसा जुल्म नहीं, सिर्फ हमारे पास गलत फहमी की बिना पे ये तमाम चीज़ें होती हैं। आप खुशनूदी परवरदिगार आइम्मे मासूमीन के लिए करें, और इसमें हमारा फ़ायदा ये है कि हमारी रिस्क में वसअत होगी, उम्र दराज होगी। ये तमाम चीज़ों के लिए हम दुआएं पढ़ रहे हैं, मगर हम सिले रहमी के लिए दुआ पढ़ रहे हैं, मगर हम सिले रहमी का असल फार्मूला हम भूल चुके हैं कि हम हमारे अजीज़ों से सलाम अलैक नहीं है, ख़त ताल्लुक़ ही कर लिए हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या हो रही क़िबला, माशरे में खुदा न खास्ता मेरे भाई में अगर कोई तज़ाद है, ना इत्तेफ़ाक़ी हो गई है, तो हम अपनी औलादों को भी मिलने नहीं दे रहे हैं। इसमें हुक्म आप जानते हैं बेहतर, मैं नाजरीन के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर मैं मर चुका हूँ तो मेरी औलाद मेरे भाई से माफ़ी कैसे मांगेगी? उसके और उसकी औलाद के दरमियान सुलह करा दे तो परवरदिगार मुझे माफ़ कर देगा। जो उस दौरान मेरे से गलती हुई थी, हम दो भाई लड़ चुके थे, तो मेरी औलाद ये दोनों में सुलह करा सकती है। दोनों मौजूद नहीं है, मगर ये दोनों औलादें मिल लें तो परवरदिगार हम दो को माफ़ कर देगा, चाहे मैं गलती पे हूँ या ना हूँ। ये माफ़ी तो सिलसिला परवरदिगार रहमत का, माफ़ी का रोक नहीं रहा है। ये तमाम चीज़ें भी नाज़रीन, सिर्फ दरमियान में मेरा अर्ज़ करने का मकसद यही रहता है कि तमाम चीज़ों को, पहलू को नज़र रखते हुए हमारे अंदर की जो आप में, हम में, जो मेरे में जो खामियां हैं, वो दूर करने के लिए ये प्रोग्राम रखा जा रहा है। इसमें हम अख़वाल और आयत की रोशनी में हम कैसे तमाम चीज़ों से परहेज़ करें, कोशिश करते हैं। तौफ़ीक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में दुआ है और हर कदम पर हम दुआ करके चलते हैं। तो इसी सिलसिले में अर्ज़ कर रहा था कि ये पहलू जो सबसे ज़्यादा अहम, सिर्फ हम मुनाफे के लिए काम करते हैं तो मुनाफा हमें मिल रहा है, थोड़ी सी तलख़ी अगर आप बर्दाश्त कर लें तो उसमें आप ही का फ़ायदा है। बिस्मिल्लाह। इस सिलसिले में बहुत सारी रिवायात भी मौजूद हैं कि जो है सिले रहमी को किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। सिले रहमी कहा किसे जाता है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम ये समझते हैं कि सिले रहमी यानी वो है कि जो अगर हमसे वो मुलाकात कर रहे हैं तो हम उनसे मुलाकात करें, बल्कि ऐसा नहीं है कि वो मुलाकात करें या ना करें। आप अपने रिश्तेदारों की अहमियत को समझते हुए, आप अपने भाई और बहनों की अहमियत को समझते हुए उनसे मुलाकात करें, उनकी ज़रूरतों को सुनें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। उनकी जो परेशानियां हैं, मशवरे की हद तक ही सही, अगर नेक और सही मशवरा दे सकते हैं तो उनको मशवरा दें। मौलाए कायनात का कहने का मतलब यही है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारा इनके अलावा कोई नहीं है, तो आपकी ये गलत फहमी है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका परवरदिगार होता है। हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम इनसे दूर हो जाएं तो इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये कहीं के नहीं रहेंगे। ये हमारी ज़हन नाक़िज़ की फ़िक्र का नतीजा है कि हम ये समझ रहे हैं, जबकि मौलाए कायनात ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि देखो, जिसे अपने छोड़ देते हैं उसे दूसरे मिल जाते हैं, परवरदिगार इंतज़ाम कर देता है। हम ये अपने नाक़िज़ में दोनों रुखों को मौलाए कायनात ने बयान किया है। जिसे छोड़ा जा रहा है उसे भी दिलासा दिया जा रहा है कि तुम अपने रिश्तेदारों की दूरी से परेशान ना होना, और जो छोड़ रहे हैं उनके लिए भी ताकीद की जा रही है दूसरी रिवायतों के ज़रिए से। देखो, रिश्तों की अहमियत को समझना तुम्हारे ये कहने से कि अब मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये रिश्ता ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर वो नेक हैं तो आप उनकी नेकियों से इस्तेफ़ादा करें। अगर खुदा न खास्ता भाई किसी गलत आदतों में मुब्तला हैं तो उनकी आदतों को दूर करने की कोशिश करें। आप देखें, मौलाए कायनात का और एक दूसरे मुकाम पर इशारत गिरामी है, बहुत मशहूर और मारूफ जुमला है मौलाए कायनात का कि जब दो भाइयों के दरमियान या भाई बहन के दरमियान में इख्तिलाफ़ पैदा होता है तो इख्तिलाफ़ात को ख़त्म किया जाता है, ना कि रिश्तों को ख़त्म किया जाता है। मौलाए कायनात ने मिसाल दी, कहा कि देखो, जब नाखून बढ़ते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगली नहीं काटी जाती।
اسی طریقے سے جب رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں تو غلط فہمیوں کو دور کیا جاتا ہے، نہ کہ رشتوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ رشتہ آپ نے اپنے اختیار سے نہیں چنا ہے کہ یہ میرا سگا بھائی ہوگا، یہ میری سگی بہن ہوگی، یہ میرا باپ ہوگا، یہ میری ماں ہوگی۔ آپ نے اس میں اختیار نہیں تھا کہ ان رشتوں کا انتخاب کرے، یہ رشتوں کا انتخاب پروردگار کی جانب سے تھا، تو پھر رشتوں کا ختم کرنا بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب ملنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، رشتوں کا بنانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو رشتوں کا ختم کرنا بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان سے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حقیقت میں آپ بھائی ہونے سے اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتے، بہن ہونے کے رشتے کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ رشتہ صلہ رحمی کا ایسا ہے، پروردگار عالم نے بار بار تاکید کیا ہے کہ دیکھو اپنے قرابت داروں کی، اپنے رشتہ داروں کی اہمیت کو سمجھو، اپنے بھائیوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا عمل یہ ہے صلہ رحمی کہ جس کے لیے بہت ساری برکتیں بھی ہیں، اور بہت سارے، سب سے اہم شے ہے کہ اس میں صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کا نتیجہ یہ ہے کہ عمر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو، جس طریقے سے تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے حکم دیا ہے، ابھی اوپر کی آیت میں۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ما نعلم شیئا یزید فی العمر الا صلۃ الرحم، ہم نہیں جانتے، امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے عمر میں اضافے کے لیے صلہ رحم سے بہتر اور کوئی شے ہو، یعنی صلہ رحم کے علاوہ کوئی اور شے نہیں ہے جو آپ کی عمر میں اضافہ کرے۔ امام آگے یہ کہتے ہیں ان الرجل یکون اجلہ 3 سنین فیکون وصولا للرحم فیزید اللہ فی عمرہ 30 سنہ، اگر کوئی ایک شخص جس کی عمر 3 سال کی تھی، یعنی جس وقت یہ عمل کر رہا ہے، عمل کرنے سے پہلے اگر اس کی عمر 3 سال باقی تھی، اس نے صلہ رحم کیا، تو پروردگار عالم اس صلہ رحم کے بدلے میں 30 سال اس کی عمر اضافہ کر دے گا۔ 30 سال کی عمر اس کی اضافہ ہو جائے گی۔ اور اس کے برعکس بھی بتایا، اس کے اپوزٹ بھی یہ بتایا کہ اگر کوئی 30 سنہ فیجل اللہ 33 سنہ یکون اجلہ 3، اگر کسی کی عمر 33 برس کی تھی اور اس کا عمل نے، یعنی اس نے صلہ رحم کو قطع کر دیا ہے، تو وہ 33 برس سے 3 برس پر آ جائے گا، 30 سال کی اس کی عمر کو پروردگار عالم کم کر دے گا۔ یہ ہمارا آپ کا قول نہیں ہے، یہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کا، آپ دیکھیں صلہ رحمی بعض اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہماری زندگی میں، ہم عمل کرتے تو ہیں لیکن یہ سمجھ کر نہیں کرتے کہ یہ پروردگار کا حکم ہے۔ بہت سارے ایسے بھائی بہن آپ کو مل جائیں گے کہ جو ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، چاہے ان کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، دوری کتنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جو بھی ان کے پاس ذریعہ ہے، ٹیلی فون کا ذریعہ آج کے دور میں ہے یا پہلے کے دور میں خط و کتابت کا ذریعہ تھا، اس ذریعے سے ایک دوسرے کی خیر و عافیت معلوم کر لیا کرتے تھے، دریافت کرتے تھے کہ وہ خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں۔ آج جو ترقی یافتہ دور ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ سلام لکھا، جب تک ڈبل لائن بلو نہ ہو جائے بے چینی۔ پہلے ہوتا تھا دور کہ ایک مرتبہ خط لکھا 15 دن جانے میں ہو رہے ہیں، 15 دن آنے میں، یعنی سلام کا جواب آنے میں 1 مہینہ درکار ہوتا تھا۔ لیکن آج کا دور ترقی یافتہ دور ہے، جیسے ہی آپ نے سلام لکھا 2 مرتبہ کلک ہو کے جب تک لائن بلو نہ ہو جائے یہاں پر بے چینی کیفیت ہو جاتی ہے، اپنا وہ فوراً فون اٹھا کر اس کا اپنا انٹرنیٹ چیک کرنے لگتا ہے کہ خیر تو ہے، اب تک جواب کیوں نہیں آیا، جواب میرا سلام کیوں نہیں پہنچا۔ اتنی ترقی یافتہ دور ہے۔ آج کے دور میں بھی لوگ ایک دوسرے سے تعلق رکھے ہوئے ہیں، بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائے گی کہ جہاں پہ ایک دوسرے سے لوگ اٹیچ ہے، ملے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ نہیں جانتے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، اپنے بھائی بہن سے ملاقات کر رہا ہوں، یہ جو مجھے، یہ صرف محبت نہیں ہے، یہ ایک نیک عمل بھی ہے جو مجھ سے انجام پا رہا ہے۔ اس کے بدلے میں جو نیکیاں اسے مل رہی ہے وہ اسے بھی احساس نہیں کر پا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ تو وہ صرف ایک عمل ہے جسے وہ انجانے میں انجام دے رہا ہے،
اسے نہیں معلوم کہ وہ صلہ رحمی ہی ہے لیکن انجام دے رہا ہے. بس کہنے کا مقصد یہ ہے جو عمل انجام دے رہا ہے اس کو عبادت میں تبدیل کر دیں. یہ کہہ کہ پروردگار کا حکم ہے کہ صلہ رحمی کریں. ایک آپ کو مثال واقعہ پیش کر دوں کہ جہاں پر دو بھائی تھے, ایک بھائی بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی, دو بھائی جو زراعت کیا کرتے تھے, گندم وغیرہ اگایا کرتے تھے یا گیہوں وغیرہ کی کاشت کیا کرتے تھے. بڑا بھائی شادی شدہ تھا اور اس کے اہل و عیال بچے بھی تھے, اور اس کی حصے میں جو زمین آئی تھی وہ کچھ زیادہ زمین تھی, اور اس کے حصے میں جتنی آئی تھی اس میں گیہوں زیادہ اگتے تھے. اور چھوٹا بھائی جو تھا وہ اس کے حصے میں کم زمین آئی تھی. اس کے پاس اتفاق سے یہ تھا کہ گیہوں کم اس میں آیا کرتے تھے, زیادہ نہیں آتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ جب دونوں بھائی اپنی زراعت ختم کرنے کے بعد جب دھان وغیرہ کٹی اور انہوں نے سارے گیہوں کو ایک جگہ جمع کیا, اور بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے پاس امانت رکھا کر کہیں کچھ کام سے گیا کہ میں ابھی کچھ دیر میں واپس آ رہا ہوں. جب وہ گیا تو چھوٹے بھائی نے یہ خیال کیا کہ میرا بھائی شادی شدہ ہے, اس کے اہل و عیال بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اس کو ضرورتیں زیادہ ہیں. میں چونکہ غیر شادی شدہ ہوں, بیچلر ہوں, میرے علاوہ میرے پاس کوئی ہے نہیں, تو میری ضرورتیں کم ہیں. تو اس نے بغیر اپنے بھائی کو بتائے ہوئے اپنے تھیلے میں سے کچھ گیہوں نکال کر اس کے تھیلے میں اضافہ کر دیے, اور بھائی کو پتہ نہ چلے کہ یہ میں نے یہ کام کیا ہے. وہ اسے گیہوں کو استعمال بھی کر سکتا ہے اور اسے بیچ کر اپنی ضرورتوں کو اور اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے. یہ اس کی نیک نیتی تھی. اس نے یہی عمل انجام دیا. بھائی آنے سے پہلے اس نے اپنے گیہوں نکال کر اس کے تھیلے میں, اس کی بوری میں جو ہے ڈال دیے. بڑا بھائی جب آیا اور چھوٹا بھائی جب کچھ مشغول ہو گیا اپنی دوسرے کاموں میں, تو بڑے بھائی کو یہ خیال آیا کہ میرا چھوٹا بھائی غریب ہے, اس غربت کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر رہا ہے, تو لہٰذا اب میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے حصے میں سے کچھ دے دوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی غیرت مجھ سے یہ مدد لینے سے رکاوٹ پیدا کر دے. تو لہٰذا جب وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو اس نے اپنے حصے میں سے نکال کے اس کے پاس کچھ گیہوں رکھ دیے تاکہ یہ اپنی ضرورت بھی پورا کرے اور اسے بیچ کر شادی کر لے اور اس کے بھی گھر آباد ہو جائے. دونوں کی نیتیں ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک ہی ہے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں اس کا حکم دیا ہے پروردگار عالم نے. لیکن نیک کام تو نیک ہے, چاہے وہ کوئی بھی انجام دے, چاہے آپ اسے جانتے ہوئے انجام دے یا نہ جانتے ہوئے انجام دے. نیکی کا آپ اس طریقے سے اسے مثال دے سکتے ہیں کہ نیکی کے لیے کہا جاتا ہے یہ تکوینی ہے. بعض چیزیں تکوینی ہیں, بعض چیزیں تشریعی ہے. اب تکوینی اور تشریعی میں ہم وقت زیادہ لگ جائے گا, تو لہٰذا صرف تکوینی وہ آپ کام دیں گے. تکوینی کام وہ ہوتا ہے اگر آپ نے انجام دیا ہے تو اس کا رد عمل ہونا ضروری ہے. چاہے وہ عمل کوئی بھی انجام دے, چاہے وہ مسلمان انجام دے رہا ہے تب بھی اس کا رد عمل ہوگا, مومن انجام دے رہا ہے تب بھی رد عمل ہوگا, اگر کوئی کافر بھی انجام دے رہا ہے تو اس کا رد عمل ضرور ہوگا. آپ اور ہم جب انجام دیتے ہیں تو ہم یہ نیت کے ساتھ انجام دیتے ہیں کہ پروردگار کا حکم ہے, ائمہ طاہرین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو, لہٰذا ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں. ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا. اور کوئی دوسرا کافر اگر کام کر رہا ہے تو وہ بھائی کی محبت میں یہ کام انجام دے رہا ہے. لیکن نیک کام تو دونوں کا انجام دے رہے ہیں, نیکی ادھر سے بھی آ رہی ہے, نیکی ادھر سے بھی آ رہی ہے. تو اب رد عمل تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی یہ کافر ہے تو اس کو رد عمل نہیں دیا جائے گا, یہ مومن ہے تو اس کو رد عمل نہیں دیا جائے گا. جس طریقے سے جو بچے گیند کھیلتے ہیں, بال کھیلتے ہیں, آپ دیکھیں رد عمل کی مثال اسی طریقے سے دی جاتی ہے. جب آپ بال کو دیوار پر مارتے ہیں تو وہ آپ کی طرف پلٹ کے آتی ہے یا نہیں آتی, اس لیے کہ آپ مومن ہیں. اگر کوئی کافر مار رہا ہے دیوار پر تب بھی پلٹ. نیکی اسی طریقے سے ہے, چاہے کوئی بھی انجام دے اس کا ری ایکشن ہونا ضروری ہے. یہ دونوں بھائیوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے یہ حسن سلوک کی بنا پر اس کی نیت سے کر رہے ہیں, بس دونوں ایک دوسرے کی محبت میں یہ کام انجام دے رہے تھے. لیکن اس کی برکت اتنی ہوئی کہ پروردگار عالم نے اس کی رزق میں بھی برکت کو عطا کر دیا, اس کے رزق میں بھی برکت کو عطا کر دیا. جبکہ انہوں نے بھی اپنے بھائی کو دیا ہے, اس نے بھی اپنے بھائی کو دیا ہے. جو دے رہا ہے اس کے پاس اناج کی کمی ہو جانا چاہیے تھا, لیکن جب برکت کی بات آئی ہے تو دونوں چیزوں کے پاس, دونوں بھائیوں کے پاس برکت برابر ہی رہی. اور اس کے پاس اتنی برکت ہوئی کیونکہ اقدام پہلے
پہلے اس نے کیا تھا چھوٹے بھائی نے، اتنی برکت پروردگار عالم نے دیا کہ اس نے شادی کر لی، گھر اس کا بھی آباد ہوا۔ صرف ایک صلہ رحمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے اتنی نعمتوں سے اسے نوازا ہے۔ تو صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے کہ جسے ہم چاہے وہ انجانے میں انجام دے رہے ہوں یا جان کر انجام دے رہے ہوں، لیکن اس کا رد عمل ہماری زندگی میں ضرور آ گا۔ اگر کوئی صلہ رحم کر رہا ہے، نہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے رزق میں خیر و برکت ہو رہی ہے۔ اور اگر جان کر رہا ہے تو دو چیزیں ہیں، خیر و برکت بھی ہو رہی ہے، عمر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ عبادت سمجھ کر رہا تھا، عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ قطع کلامی کی معافی اللہ، معذرت کے ساتھ ناظرین، جیسے یہ واقعہ قبلہ نے عرض کیا، آپ کے بھی ذہن میں آ رہا ہوگا کہ قول مولا کائنات کے مطابق ہم اگر عمل کرتے ہیں تو کیا ہے، ہمارے لیے نیکی ہے، ہمارے والدین کے لیے ثواب ہے، پھر پروردگار عالم ہمارے پاس دو طریقے کے ثواب ہیں، ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ دوسرے جو طبقات کے لوگ ہیں، دوسرے جو مسلک کے لوگ ہیں، ان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جیسا قبلہ و کعبہ نے واقعہ عرض کیا، تفصیلاً سمجھایا کہ کچھ عمل ایسا ہوتا ہے تکوینی، یہیں مل جائے گا۔ اسی اعتبار سے جو کافر کرو، مشرک کرو، کوئی بھی کرتا ہے جو انسانیت کے تحت ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، تو پروردگار عالم ارشاد ہے اور ائمہ معصومین کا ارشاد ہے، اسے دنیا میں اس کا صلہ مل جائے گا، ضرور مل جائے گا۔ تو یہ آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ہیں اچھی چیز، جیسا کہ جو ہے سخاوت کے سلسلے میں کہا گیا، سخاوت ایسا عمل ہے کہ جو بھی کرے گا اس کے، کیونکہ خدا کو سخاوت پسند ہے، اگر کوئی سخی ہے تو وہ پروردگار عالم اسے دے گا۔ جس طریقے سے سخاوت کا جب کبھی نام آتا ہے، جب کبھی ہم لفظ سخاوت سنتے ہیں تو ذہن میں ایک نام ضرور آتا ہے، وہ نام ہے حاتم طائی کا۔ حاتم طائی کا نام ضرور آتا ہے، جبکہ حاتم طائی پروردگار کو نہیں مانتا تھا۔ یہ پیغمبر اکرم سے پہلے کا زمانہ تھا کہ جہاں پر حاتم طائی ایک ایسا بادشاہ ہوا کرتا تھا کہ جو وہ اپنے ہر دروازے سے لوگوں کو خیر و خیرات کیا کرتا تھا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ بھائی آپ اتنی خیر و خیرات کیوں کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ تاکہ لوگ مجھے کنجوس نہ کہیں۔ اس کی نیت یہ تھی کہ کنجوس نہ کہیں۔ پروردگار عالم نے اس کی نیت کے مطابق اسے جزا دی یا نہ دی ہے۔ جب کبھی آپ کسی سخی کو دیکھتے ہیں کہ سخاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا حاتم طائی ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے۔ یہی اس کے لیے پروردگار عالم نے اجر دیا ہے قیامت تک، جب تک سخاوت کی گفتگو ہوتی رہے گی حاتم کا نام زندہ رہے گا، جس نیت سے اس نے کیا تھا۔ اگر وہ نیت کو تبدیل کر لیتا کہ پروردگار کو سخاوت پسند ہے لہٰذا میں سخاوت کر رہا ہوں، تو پھر وہ عبادت میں شمار ہو جاتا۔ اس کا عبادت میں شمار نہیں ہو رہا، اس کے آخرت میں اسے اجر نہیں ملے گا، آخرت میں اسے اجر نہیں ملے گا۔ اس نے دنیا کے لیے کام کیا تھا، پروردگار عالم نے دنیا میں اسے دے دیا کہ اب رہتی دنیا تک جب بھی سخاوت کا نام آئے گا حاتم طائی کا نام آئے گا۔ جبکہ سخاوت اہل بیت نے کی ہے، کہ جیسی سخاوت مولا کائنات نے کہا کہ مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ حاتم تو 40 دروازوں سے بانٹتا تھا، آپ ایک ہی دروازے سے بانٹتے ہیں، تو مولا کائنات نے کہا کہ میں ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یہ ساری چیزیں یہ تو اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہیں۔ جتنے فضائل و کمالات کا اصل مرکز جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی ہستی ہیں۔ جتنی چیزیں آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ سب بعد میں ہیں۔ اگر کوئی حقیقی کسی شے کی فضیلت کا مالک ہیں تو وہ اہل بیت علیہ السلام، بلکہ یوں کہا جائے کہ فضیلتیں منتظر ہیں کہ یہ کب مجھے استعمال کریں۔ دنیا عمل کر کے سخی بنتی ہے۔ مولا کائنات یعنی اہل بیت علیہ السلام کی ہستیاں وہ ہیں کہ جن کے عمل پر عمل کر کے لوگ سخی بنتے ہیں، یعنی یوں کہا جائے کہ ان کی کاپی کر کے لوگ اس مرحلے پر پہنچتے ہیں، لیکن اہل بیت کی ہستی برحال دنیا سے عظیم تر ہے۔ ناظرین، جیسے قبلہ کعبہ نے عرض کیا کہ ہم نیت پر ہمارا دار و مدار ہے، الاعمال بالنیات، اسی ذیل میں اگر ہم نیت کرتے ہیں کہ خوشنودی پروردگار، خوشنودی ائمہ معصومین ہے، اس میں ہم یہ کام کریں، چاہے ہم سے اس نے کتنی سخت کلامی سے گفتگو کی، مگر مولا کائنات کا اور ایک ارشاد یہ ہے کہ آئندہ آپ کو ملتے رہے گا۔ ایک عالم دین کا واقعہ بھی قبلہ صلہ رحمی کے سلسلے میں ہے کہ وہ اپنے استاد سے جا کے پوچھے کہ مجھے معرفت میں، نورانیت میں کچھ اضافہ نہیں ہو رہا ہے، کئی دن سے میں عمل کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان سے کوئی تلخی ہے؟ تو کہا کہ مجھ سے تو نہیں ہے، ہمارے جو والد بزرگوار ہے، ہماری خاندانی زمین کا جھگڑا ہے، اس سلسلے میں ہمارے ایک چچا سے ہماری گفتگو نہیں ہے۔ تو کہا کہ ان سے تم منا لو، انہیں مل کے معافی چالو۔ تو کہا کہ وہ تو بہت دور رہتے ہیں۔
کہا کہ ان کا ایک بچہ میرے ساتھ ہی پڑھتا ہے. تو کہا اس سے کیسے تعلقات ہے؟ کہا کہ اس سے بھی میرے تعلقات نہیں. تو پھر میں کیسے کروں؟ تو میں جاؤں گا اگر ملنے کے لیے، تو اگر وہ ملنا نہیں چاہے تو کیا کروں؟ کہا کہ وہ جب واپس اپنی درسگاہ سے کلاس سے واپس آتا ہے وقت، تم اس کی جوتیاں سیدھی کر دو. تو وہ عمل آ رہے تھے، انہوں نے ان کی جوتیاں سیدھی کر دی. جیسے ہی اس بھائی کی نظر پڑی، وہ دوڑتے ہوئے آئے، سینے سے لگا لیا، آپس میں دونوں بھائی مل کے روئے. تو یہ ابھی میں نے جیسے عرض کیا کہ اولاد اپنے والدین کے لیے بھی تلخی ختم کرتی ہے. تو دونوں بھائی میں جدائی ختم ہو گئی. اب معرفت میں، نورانیت میں ان کی اضافہ ہوئی، عبادت میں ان کی جو فضیلت چاہیے تھا، ان کو جو چاہیے تھی، وہ تمام چیزیں ان کو مل گئی. تو ایسے واقعات ہمارے عالم دین کے بھی موجود ہیں. اس وقت مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا، تو یہ واقعہ موجود ہے. حال ہی کا واقعہ زیادہ نہیں ہے. بہت سارے میں نے جیسا آپ سے عرض کیا کہ یہ تکوینی چیزیں، یہ اس کا رد عمل چاہے کوئی بھی اس کام کو انجام دے، اس کا رد عمل ضرور ہوگا، چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ خدا کو بھی پسند ہے، یہ تعلیمات اہل بیت میں سے بھی ہے. یہ نہیں جانتا ہے لیکن پھر بھی انجام دے رہا ہے، تو اس کا رد عمل تو اسے ضرور عطا کیا جائے گا پروردگار کی جانب سے. جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی نیکیوں کے سلسلے میں کہا گیا ہے، یہ ساری چیزوں کا اثر رونما ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، ہم لوگ مولا کائنات نے خود انشاءاللہ ابھی ہم کلمات خسار میں پڑھیں گے، سو بیان کیا جائے گا کہ کسی عمل کو بھی چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑ نہ دو، ترک نہ کر دو. ہو سکتا ہے کہ وہی عمل تمہارے لیے پروردگار کے لیے نزدیک قابل و قبول ہو جائے. ایک عمل پروردگار عالم قبول کر لے، یہ ہماری ساری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا. قول مولا کائنات میں نیگیٹو پازیٹیو دونوں رہتے ہیں. نیکی کو کم سمجھ کے عمل نہ کرو کیونکہ یہ چھوٹی ہے. گناہ کے لیے بھی گناہ کو بھی جو ہے چھوٹا سمجھ کے انجام نہ دو. کیا کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ساری چیزیں چاہے مستحبات ہوں یا مکروہات ہوں، یہ جتنی ہیں اس کا اثر ضرور ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو مکروہ ہے، اتنا چل جاتا ہے، یہ تو کرنے حرام تو نہیں ہے نا، ہم مکروہ ہے، ہم اسے انجام دے رہے ہیں. تو ناظرین، میں کہنے کا مقصد ہے کسی عمل کو بھی مکروہ سمجھ کر، یعنی بہت ساری چھوٹی سی چیز ہے کہ جسے کہ رات کے وقت کھڑے ہو کر پانی پینا، یہ شریعت مطہرہ میں سے مکروہ قرار دیا ہے کہ اگر رات کے وقت کوئی کھڑے ہو کر پانی پینا تو بھائی مکروہ تو ہے نہیں عزیز، اس کا اثر ہماری صحت پر ضرور پڑے گا. مستحب ہے پانی پیتے وقت جب پانی پئیں تو بسم اللہ کہہ کر پئیں اور 3 گھونٹ میں پانی کو پیا جائے. ہم یہ مستحب ہے، اسے اگر نہیں بھی کیا تو کوئی حرام کام نہیں. اس کا اثر اگر آپ سائنس میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو اثر پڑے گا کہ 1 گلاس پانی ایک ساتھ پینے سے ہمارے ظاہر باطن میں کتنا تہوبالا ہو جاتا ہے، کتنی دشواریاں اندر پیش آ جاتی ہیں، ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، اگر جوانی کا مرحلہ ہے تو شاید ہم اس سے صحت پر اثر کو محسوس نہ کر سکیں، لیکن اثر تو ضرور ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، مکروہات ہیں، مستحبات ہیں کہ جہاں پر ہم یہ سمجھ کر انجام نہیں دیتے. جس طریقے سے صلہ رحمی کے سلسلے میں کہ بھائی ہے، بہن ہے، ناراض ہے تو ٹھیک ہے ہونے دو، کچھ دن کے بعد وہ خود راضی ہو جائیں گے. نہیں، اگر آپ ان کو منانے کے لیے پہل کر لیں، آپ ان کو، چاہے غلطی آپ کی ہو، پہلے آپ پہل تو کر لیں، بعد میں غلط اور صحیح کا فیصلہ خود ہو جائے گا. کہ آپ انہیں بیٹھ کر سمجھا سکتے ہیں کہ نہیں بھائی اس طریقے کی تم نے گفتگو کی تھی یا اس طریقے کی تم نے حرکت کی تھی تو لہٰذا یہ مجھے پسند نہیں تھی. ایک دوسرے سے معذرت خواہی کر لیں. اگر انسان عمل کرنا چاہے تعلیمات اہل بیت کے لیے پاس تو پھر اس کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے. تعلیمات اہل بیت ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم یہ سمجھ کر عمل کر لیں کہ ٹھیک ہے میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، ٹھیک ہے میری بہن مجھ سے ناراض ہے، ان کی غلطی ہے. چونکہ امام نے کہا ہے کہ تم ان سے ملاقات کر لو، ان سے معذرت خواہی کر لو، امام کے قول پر عمل کرنے کے لیے میں یہ انجام دے رہا ہوں. اگر اس نیت کے ساتھ چلے جا کہ میرے مولا نے مجھ سے کہا ہے تو پھر آپ دیکھیں کس طریقے سے ہماری زندگیاں میں تبدیلیاں آتی ہیں. آج جو سب سے زیادہ مشکلات ہمارے لیے درپیش ہو رہی ہیں کہ بھائی چارگی ختم ہو چکی ہے، اخلاقیات کی حد سے زیادہ ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہمیں نوجوانوں کو ضرورت ہے. اخلاق ہی کی کمی کا نتیجہ ہے کہ جو معاشرہ ہمارا جس رخ پر جا رہا ہے، ہماری سوسائٹی جس رخ پر جا رہی ہے، یہ اہم شے ہے اخلاقیات کی کمی کی وجہ سے ہے، بھائی چارگی آپس میں محبت کی کمی کی وجہ سے ہے. ہم یہ تو گوارا کر لیتے ہیں کہ ہم
اپنے جس طریقے سے گزشتہ نشست میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ موبائل کی اہمیت پر ہم یہ تو گوارا کر لیتے ہیں کہ موبائل کے سامنے 4 گھنٹے سر جھکا کر بیٹھ جائیں، لیکن ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ 4 منٹ اپنے ماں باپ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ جائیں۔ یہ ان چیزوں کو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موبائل کے ذریعے سے جو ہمارے پاس بیٹھا ہے ہم اس سے محو گفتگو نہیں ہے، لیکن جو غائب ہے دوسری جگہ پہ ہے اس سے چیٹنگ ہو رہی ہے، اس سے بات ہو رہی ہے۔ بھائیا جب آپ آئے ہیں ان سے ملاقات کے لیے، اب دیکھیں بہت ساری محفلوں میں اس طریقے سے دیکھنے کو مل رہا ہے، چاہے وہ مجالس میں ہو یا محفلوں میں ہو یا گھریلو آپس کی جو دعوتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے آ تو رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، لیکن کچھ دیر کی گفتگو کے بعد پھر وہی اپنا موبائل نکالا، وہ اپنے موبائل میں بزی ہیں، یہ اپنے موبائل میں بزی ہیں۔ کہ جب ملاقات کر آپ کو ایک دوسرے سے بات کرنا ہی نہیں تھا تو ایک جگہ جمع کیوں ہوئے؟ بھائی اسے الگ رکھیں، یہ گفتگو یہ محسوس کریں اس بات کو کہ جو حاضر ہے وہ غائب سے بہتر ہے۔ جو آپ کے سامنے بھائی موجود ہے آپ اسے اہمیت نہیں دے رہے ہیں، لیکن جو سامنے موجود نہیں ہے اس سے اس کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اس سے اچھا لگے یہ دیکھیں جس سے گفتگو ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، اگر اس کچھ دیر کے بعد وہ بھی آ جائے تو اب کسی دوسرے سے بات ہوگی، اس سے نہیں ہوگی۔ یہ سب سے بڑی ہماری اخلاقی کمی ہے کہ محفل میں اگر بیٹھے ہوں تو خدا را محفل کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے موبائل کو اپنے بازو رکھ دیں، جہاں بیٹھے ہوں اگر بزرگ کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کے لیے ان کی نصیحتوں کو سنیں، اگر چھوٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو انہیں زندگی کے اپنے تجربے ان کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کو آپ کے تجربے کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سدھار سکیں۔ دوست کے ساتھ بیٹھے ہوں تو اپنی مشکلات کو اس کے سامنے پیش کریں، اس کی مشکلات کو سننے کی کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکے۔ یہ جو ایک ماحول اسلام نے بنایا تھا وہ ماحول ہمارے درمیان میں ختم ہو رہا ہے۔ نماز جماعت کی اہمیت، ہم جا تو رہے ہیں جماعت کے لیے لیکن اصل فلسفہ جماعت کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ حج کے لیے ہم جا تو رہے ہیں حج کے اتنا خرچ کر کے، لیکن حج کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جماعت اسی لیے رکھی گئی تھی کہ محلے کے لوگ دن میں ایک وقت کوئی ایسا ہو، 2 وقت کوئی ایسے ہوں کہ محلے کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں، ایک دوسرے کے احوال پرسی کریں۔ جب ہر روز جو جمع ہونے والے ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو کہا کہ نہیں اب کافی نہیں ہے، بلکہ کئی محلے کے لوگ ایک جگہ جمع ہو، جمعے کا دن قرار دیا تاکہ نماز جمعہ میں جائیں، کئی محلے کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور ایک دوسرے کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے یہ جب اس پر عمل ہوگا تو اسلامی معاشرہ بلند ہوگا، اخلاقی کمزوری ختم ہوگی، اخلاقیات میں اضافہ ہوگا۔ اور جب شریعت نے اور آگے کی سوچ کر کہا کہ نہیں اب کئی محلے کے لوگ ایک جگہ نہیں، کئی ملک کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں، تو کہا کہ سب آئیں میرے گھر کی طرف آئیں اور آ کر ایک دوسرے سے مشکلات کو سنیں، ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ ہے حج بیت اللہ کہ جہاں پر ہم جا تو رہے ہیں حج کو لیکن اصل حقیقت حج کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ نماز جماعت میں جا تو رہے ہیں لیکن حقیقت جماعت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے گھر کی نماز کو بھی قبول کر رہا ہے، مسجد کی نماز کو بھی قبول کر رہا ہے، پھر کیا فرق رہ گیا دونوں میں؟ کہا کہ نہیں مسجد کی نماز کی اہمیت زیادہ ہے، جماعت میں تم جاؤ تو صرف جماعت کی اہمیت اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ایک دوسرے سے مل لو۔ جبکہ آپ دیکھیں عبادتوں میں کہا گیا کہ جو ہے سب سے بہترین عبادت وہ ہے جو تنہائی میں ہو رہی ہے۔ تو اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلو اپنے گھر کے عاشور خانے میں چلے جاؤ، اندر سے دروازہ بند کر لیں اور عبادت میں مشغول ہو جائے۔ تنہائی کی عبادت سے مراد نماز شب ہے۔ نماز شب کے لیے کہا گیا کہ وہ وقت ہے کہ جہاں پر تم اور تمہارا پروردگار اور دوسرا کوئی گفتگو نہیں سن رہا ہے، لیکن جہاں جماعت کی جب فجر کی اذان ہوئی تو آ جاؤ، اب وہی وقت ہے، کچھ دیر کے بعد ہی اب آؤ مسجد میں آ کر نماز ادا کرو، پروردگار کی عبادت کرو اور عبادت کا تسلسل باقی رہے۔ صرف اپنی نماز پڑھی، تسبیح پڑھی اور گھر چلے گئے، یہ نہیں، تب عبادت تسلسل باقی رہے۔ مسجد سے باہر آنے تک جتنے مومنین آئے ہیں ان سے سلام علیہ کریں، ان سے ایک دوسرے سے ملاقات کریں، مصافحہ کا ثواب رکھا گیا۔ آپ بتائیں اگر میں آپ سے ہاتھ ملا رہا ہوں اس سے کیا فائدہ، آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جبکہ یہ دور میں تو ہاتھ ملانے سے بھی منع کر دیا گیا ہے کہ جب کرونا کا دور چل رہا ہے ایک دوسرے سے مصافحہ سے بھی منع کر دیا گیا ہے، لیکن شریعت نے یہ حکم کیوں رکھا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن سے خلوص کے ساتھ اگر مصافحہ کر رہا ہے تو اس کا ایک گناہ معاف ہو رہا ہے۔ اور جب مصافحے کی بات آ گئی تو میں اپنے نوجوانوں سے عرض کر دوں کہ اکثر لوگ
مصافحہ جب کرتے ہیں تو ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، اسے مصافحہ نہیں کہا جاتا. اسے آپ انگریزی میں کر لیں گے شیک ہینڈ ہے، یہ ہاتھ کو ہلانا ہے. اس میں کوئی ثواب نہیں ہے عزیزو، اس میں کوئی ثواب. اگر کسی سے مصافحہ کریں تو 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے گا، اس میں ثواب ہے، ایک ہاتھ سے ملانے میں کوئی ثواب نہیں ہے. تو لہٰذا جتنا ہو سکے، یہ تو معاشرہ اخلاقی تھا، اور اخلاق کے جس پہلو پر ہم نے آج گفتگو کی تھی وہ ہے اخلاق میں سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں. دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں. سب سے پہلے اخلاقی کمزوری جو ہمارے درمیان ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ہمارے درمیان جو بھائی چارگی ختم ہو چکی ہے، بہنوں سے رشتہ ختم ہو چکا ہے، بھائیوں سے لا تعلقی کا اظہار ہو چکا ہے، اسے ختم ہونا چاہیے. آخر میں یہی کہوں گا کہ پروردگار سے ہم دعا طلب کریں کہ پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان میں اخوت کو، محبت و خلوص کو باقی رکھے. ہم توفیق دے کہ پروردگار ہم مولا کائنات کے اس قول پر عمل کرنے کی کوشش کریں. پروردگار دعا ہے پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا، ہمیں محبت اہل بیت پر تا قیام قیامت باقی رکھ. ہمارا ایک خاتمہ ایمان پر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ. مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی